السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچے، بچیاں، ہمارے ساتھی، عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتیں کچھ کام نہیں کر سکتی۔ اور میرے لیے آج عید کا دن ہے، مجھے آج بہت خوشی ہے کٹھور میں آ کر۔ دنیا بھر میں جاتا ہوں، یہاں کے مدرسے کی جو میں نے کارگزاری سنی، ان پڑھ سے ان پڑھ بچیاں آتی ہیں، بوڑھی عورتیں آتی ہیں، سب کو یہ لوگ پڑھاتے ہیں۔ کلمہ بھی نہیں جانتے تھے، ایسے بھی عورتیں آئیں اور بوڑھی عورتیں پھر یہاں سے قرآن پڑھ کے جاتی ہیں۔ اصل کام یہ ہے ہمارا۔ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہی عورتیں، یہی مدرسے کام کرتے ہیں، اور یہی مدرسوں کی وجہ سے دین دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ہم جیسوں کی وجہ سے نہیں پھیل رہا۔ یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ جو ٹینٹن والے ہوتے ہیں، بہت جو ہے کاروں میں گھومتے ہیں، اور وہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ کہ یہ جو کوئی پہچانتا نہیں۔ حدیث شریف میں ایک حدیث آتی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضور کی قبر پر کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ معاذ تم جاؤ، میرے دنیا سے جانے کے بعد، یعنی تم جب واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل جو ہے بہت خوبصورت تھے اور بہت مالدار تھے۔ نام اصل معاذ ہے۔ آج کل ہم لوگ معاذ 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 کہتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ تو بد دعا ہے۔ معاذ اللہ وہ بد دعا ہے، قال معاذ اللہ قرآن میں ہے، وہ بد دعا ہے، اللہ کی پناہ۔ اصل نام ہے معاذ ابن جبل، میم پر پیش۔ تو یہ معاذ ابن جبل جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ بھی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، بھلائی کرنا چاہتے ہو تو جو تمہیں پسند ہے وہ خرچ کرو۔ تو معاذ ابن جبل نے مالدار سے بہت مال خرچ کیا، سارا خزانہ خالی کر دیا اس آیت کے اوپر۔ اب لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے لینے کی، لائن لگ گئی، خزانہ خالی ہو گیا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے ادھار لینا شروع کیا۔ 1000 دینار تو دے دے، 5000 دینار تو دے دے، یہ دے دے۔ اب لوگوں نے دیے ادھار، اب وہ بھی خرچ کر دیے۔ اب واپس دینے کا ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، تو انہوں نے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا، شرم کی وجہ سے۔ شرم ہی آتی تھی کہ یار میرا تو گیا سارا جو تھا وہ، اور کسی سے لیا، اب دینے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ معاذ بن جبل کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی معاذ ابن جبل آ نہیں رہے، کہاں ہے؟ تو لوگوں نے قصہ سنا ہے کہ مقروض ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہو، بلاؤ آئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ فرمایا کہ حضرت
آیت نازل ہوئی تو میں نے سب خرچ کر دیا، ادھار لے کر بھی دیا لوگوں کو۔ اب ادھار والے جو ہے وہ سلام کرتے ہیں، مسجد نبوی میں آؤ خالی سلام بھی کرے تو بھی اپن سمجھ جاتے ہیں کہ یار پیسہ مانگ رہا ہے، فطری چیز ہے۔ تو گھر پر ہی نماز پڑھتے تھے معاذ بن جبل۔ حضور نے فرمایا نہیں بھی ایسا نہیں، قرضہ کیا ہے تم نے، یعنی تھوڑی سی اس میں بے وصولی ہوئی ہے، اشارہ ہے بے وصولی ہے کہ اللہ دے تو سارا خرچ نہیں کرتے، اپنے پاس رکھ کے خرچ کرتے کہ سارا کا سارا دے دو، یہ نہیں ہے خرچ کرنا، لیکن اس کو ڈھنگ سے کتنا خرچ کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے، کس کا کتنا، کس کو کتنا دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، یہ سارا دیکھا جاتا ہے، یہ حکمت کی چیزیں ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا، اور یمن بھیج کر یہ کہا کہ تم یمن جاؤ، اور روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے ان کو یہ یمن جانے کے لیے گھوڑے پر معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے تھے یا اپنی سواری پر، حضور پیدل چل رہے روانہ کیا، پیدل چلتے چلتے چلتے۔ تو معاذ بن جبل کہتے تھے کہ مجھے بڑی شرم آتی تھی، میں سواری پر ہوں اور حضور پیدل چل رہے ہیں، بہت شرم آتی تھی مجھے، لیکن حضور نے کہا تو بیٹھا دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں کی۔ ایک وصیت یہ کہ معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، یہ پکڑ کے بتایا، اس کی حفاظت کرنا، یہ جہنم میں بھی لے جائے گی جنت میں بھی لے جائے گی، اس سے فتنے ہوں گے، اس کو بچا کے رکھنا، بولنا مت زیادہ، اسی لیے زیادہ بولنے کے فضائل نہیں ہے، خاموش رہنے کے فضائل نہیں، زیادہ کھانے کے فضائل نہیں ہے، بھرے جاؤ بھرے جاؤ بھرے جاؤ، وہ تو جہنم کا گھڑا ہے۔ کم کھانے کے فضائل ہے، اسی لیے روزہ رکھوایا، کم بلوایا، کم بولو، خاموش رہو، اسی لیے جو خاموش رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، جو بولتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ دوسرا یہ کہا کہ معاذ تم جا رہے ہو یمن تو واپسی میں تمہاری میری ملاقات نہیں ہوگی، میں مر جاؤں گا، واپس جو تم آؤ گے یہاں تو میرے قبر پہ آؤ گے۔ دو باتیں کہی۔ تیسری بات یہ کہی کہ میں تمہیں ایک بات کی اجازت دیتا ہوں کہ یمن جا کر جتنا بھی مال آئے اس کی رولنگ کرنا، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی، اور جو نفع آئے وہ نفع سے وہ نفع تم رکھ لینا۔ جیسے 1 کروڑ روپیہ رولنگ کیا تو کروڑ روپیہ تو بیت المال کا ہے، لیکن نفع آیا 2 کروڑ روپیہ، وہ 2 کروڑ روپیہ تمہارا۔ یہ اجازت نہیں ہوتی تھی حضور کے زمانے میں، لیکن ان کو اجازت دی تھی حضور نے، اور اس میں سے تمہارا قرضہ ادا کر دینا۔ جب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرضہ ادا کرا دے۔ اب معاذ بن جبل وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد میں مدرسے پر قصہ سنا رہا ہوں کہ مدرسہ عائشہ جو ہے نا اس پر قصہ سنا رہا ہوں۔ وہاں جانے کے بعد بھائی اتنی گرمی کہاں ہے جو پنکھے چالو، بارش آنے پنکھا تو بند کر دے یار، اس کی ہوائی جو ہے خطرناک ہے۔ بس اب یہ تو آواز کتنی اچھی آتی ہے، تھوڑا سا یار سیکھا بھی کرو کٹھور والوں، یار کٹھور والوں تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اتنے سیدھے ہیں بیچارے، اللہ کرے گا ایسا ہی ہو انشاءاللہ۔ تو معاذ بن جبل نے وہاں یمن گئے، اب یمن گئے تو وہاں جا کر دھندا بھی شروع کیا، مال آنا شروع ہوا نا، امیر تھے نا وہاں کے، اس کو رولنگ کی حساب رکھتے تھے، رولنگ سے اپنا قرضہ بھی ادا کرتے رہے، نفع آتا رہا، قرضہ ادا کرتے رہے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، انتقال کی خبر پہنچ گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت معاذ بن جبل حج کے لیے آئے یمن سے، یمن سے مدینہ آنا مشکل ہے، یمن سے مکہ پہنچنا آسان ہے رستے کے اعتبار سے۔ وہ اچھا حج میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے حضور کے انتقال کے بعد، یہ سب تھے۔ معاذ بن جبل بھی پہنچے، جب معاذ بن جبل پہنچے حج میں تو ان کے ساتھ یمن کی باندیاں، یمن کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، یمن کے غلام، باندیاں، اور سب جوان ہٹے کٹے سارے کے سارے جو ہے بہت شان و شوکت یہ سارا لے کر آئے، مال لے کر آئے۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ یار فورن جماعت میں بھیجا تھا اور بہت مال لے کر آیا ہے، کہ فورن جماعت میں بھیجا تھا تو کتنا مال لے کر آیا ہے۔ صدیق اکبر سے کہا، صدیق اکبر نے کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں
کہ کپڑے اس کے بدل گئے ہیں، سواری بدل گئی ہے، اٹھنیاں بہت ہیں، سب کچھ بہت ہے، لیکن میں کچھ کہوں گا نہیں. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ تعلیم کرنا نفع جو ہو تیرا. حضرت عمر نے کہا نہیں آپ کو کہنا پڑے گا ایسا. حضرت ابوبکر نے کہا میں نہیں کہنے کا، امیر المومنین وہ تھے، نہیں کہا. حضرت عمر نے کہنے کی ہمت کی کہ ذرا پوچھو بھائی یہ سارا تو فوراً بھیجا تھا تجھے حضور نے، یہ سارا دھمال کر کے کیا آیا تھی، کیا لایا ہے سارا کے سارا یہ. حضرت عمر کہتے تھے کہ جب ابوبکر نے سختی سے منع کیا تو میری بھی ہمت نہیں ہوئی کہ چھوڑ دو اس کے حال پر. اب حج کر کے مدینہ منورہ پہنچے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو معاذ بن جبل نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ میں سمندر میں ڈوب رہا ہوں اور عمر رستے ڈال کر مجھے بچا رہے ہیں. ایک خواب یہ دیکھا. دوسرا خواب یہ دیکھا میں آگ میں کود رہا ہوں اور عمر رستے ڈال کر مجھے بچا رہے ہیں. اور تیسرا خواب یہ دیکھا کہ میں پہاڑوں کے اوپر سے گر رہا ہوں، یعنی خودکشی جیسا کر رہا ہوں مرنے کے لیے، اور عمر مجھے بچا رہے ہیں. یہ 3 خواب دیکھے معاذ بن جبل نے. اب پریشان ہوئے کہ بھی یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں 3 راتوں سے. 3 دن یا 3 رات تک کوئی اگر کوئی ایک ہی قسم کا خواب دیکھے تو اسے کسی معبر سے یا کسی اچھے عالم سے پوچھ لینا چاہیے تو یہ خواب مجھے آ رہا ہے کیا ہے اس کی حقیقت. لیکن کسی اچھے آدمی سے پوچھیو، عورت سے تو پوچھیو مت، اس لیے کہ عورتوں کو خواب کی تعبیر نہیں آتی ہے. کبھی بھی اپنی فرشی حور کو اپنا خواب بیان مت کرنا. جذبات ہوتے ہیں، جذباتی میں زبان سے جو نکالے گی وہ ہو جائے گا، پریشانی ہوگی. اس سے اچھا ہے کہ کسی اچھے عالم سے جس پر آپ کو یعنی اعتماد ہو، جو آپ کو پہچانتا ہو یا آپ اس کو پہچانتے ہو، اس کو پوچھ لو تو آپ کی رہبری کرے گا وہ انشاءاللہ. تو معاذ بن جبل نے کہا کس سے پوچھوں میں؟ خواب کی تعبیر میں ابوبکر سے بڑا کوئی نہیں تھا، یہ سب سے بڑے تھے صدیق اکبر. تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر حضرت عمر یہ دونوں کو دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دونوں کو دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور معاذ بن جبل آ گئے. اور معاذ بن جبل نے آ کر معاذ بن جبل خواب کی تعبیر سمجھ گئے تھے. عمر بچا رہے ہیں، ابوبکر نہیں بچا رہے، عمر بچا رہے ہیں، عمر بچا رہے ہیں. مطلب یہ کہ وہ جو عمر کہہ رہے تھے کہ بھئی جتنا مال تجھے چاہیے اتنا لے لے، تیرا قرضہ ادا کر دے، خرچہ وغیرہ نکال لے، باقی مال بیت المال میں جمع کر، یہ اشارہ تھا حضرت عمر کا. لیکن ابوبکر نے منع کیا، اس لیے حضرت عمر خاموش ہو گئے. جو خواب کی تعبیر سمجھ گئے تو معاذ بن جبل. تو حضرت معاذ بن جبل جو ہے یہ سارا کے سارا مال لے کر مسجد نبوی کے باہر آئے. میں اس مدرسے پر قصہ سنا رہا ہوں، یہ پورا سارا کا سارا مال لے کر مسجد نبوی، یعنی باندیاں بھی آ گئی، غلام بھی آ گئے، گھوڑے بھی آ گئے، پیسے بھی آ گئے، سب مسجد نبوی کے باہر. اور ابوبکر اور عمر بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے دونوں کے پاس ہی معاذ بن جبل آئے اور امیر المومنین سے کہا کہ امیر المومنین میں سارا مال لے کر آ گیا ہوں، 3 راتوں سے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں اور میں خواب کی تعبیر سمجھ گیا ہوں کہ عمر مجھے بچا رہے ہیں. یہ سارا کا سارا مال میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ بیت المال میں جمع کر دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابوبکر سے کہا. اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو پھر دونوں کے سامنے خواب بیان کیا. ایک دن یہ خواب دیکھا، دوسری رات یہ خواب دیکھا، تیسری رات یہ خواب دیکھا. یہ تو میں یہ لے کر آیا. تو حضرت عمر جو جوش میں آئے اور ان کے ران پر یوں مارا حضرت عمر نے. خواب دیکھنے کے بعد عمر کی بات سمجھ میں آئی، یہ جملہ کہا حضرت عمر نے. خواب دیکھنے کے بعد عمر کی بات سمجھ میں آئی. خواب دیکھنے سے پہلے سمجھ جاتا تو اچھا تھا. اتنی الہام ہوا اللہ کی طرف سے، تجھے دکھایا گیا، ورنہ یہی مال تجھے جہنم میں لے جاتا. خواب دیکھنے کے بعد عمر کی بات سمجھ میں عمر کی بات سمجھ میں آئی. اب ابوبکر میں ابوبکر تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھ بھائی یہ مال میں نہیں لوں گا، کیونکہ حضور کی بات کیا کی؟ تو حضور نے کہا تھا نا یہ مال تجھے ہدیہ ہے، نفع جو اپنا قرضہ ادا کر، اپنے گھر والوں پر خرچ کر، یہ کر. حضور نے جب کہا تھا تو یہ مال میں نہیں لوں گا بیت المال کے لیے. یہ
تو معاذ بن جبل نے کہا میں بیت المال کو نہیں دے رہا ہوں، میں تو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ فرق ہے بیت المال میں دینا اور امیر المومنین کو ہدیہ دینا، فرق ہے دونوں میں تو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہاں ہے مال؟ یہ سارا۔ تو صدیق اکبر نے کہا میں نے قبضہ کر لیا، یعنی میں نے ہاتھ لگا لیا، چل اب یہ سارا کے سارا مال، چونکہ میں امیر المومنین ہوں مجھے تصرف کا اختیار ہے، یہ سارا مال میں تجھے ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ نبی کی بات پر کوئی آنچ نہ آ دے۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر نے معاذ بن جبل کو یہ سارا مال ہدیہ کیا۔ معاذ بن جبل بھی معاذ بن جبل تھے، انہوں نے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تھی، میں نے سارا خزانہ خالی کر لیا تھا، آ جاؤ جس کو یمنی باندیا چاہیے، یمنی غلام چاہیے، یمنی پیسے چاہیے، یمنی گھوڑے چاہیے، یمنی یہ چاہیے، آ جاؤ، سب مدینہ والوں میں تقسیم کر دیا معاذ بن جبل نے۔ ابوبکر سے کہا کہ اب آپ کو کوئی اشکال نہیں؟ صدیق اکبر نے کہا اب مجھے کوئی اشکال نہیں، میں نے حضور کی بات نبھائی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، میں نے آپ کو دے دیا۔ اچھا یہ بات ہو گئی، اب اس مدرسے پر آیا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں۔ معاذ بن جبل اس قصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور بہت رو رہے تھے۔ حضرت عمر گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یار کھڑا کھڑا رو رہا ہے، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید میری اور معاذ بن جبل کی جو کھٹپٹ ہوئی تھی تھوڑی سی مال کے سلسلے میں، اس بات کی وجہ سے رو رہے ہوں گے، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو پوچھوایا بھی کیوں رو رہے تھے تم؟ اب یہ مدرسے والی بات آئی تو معاذ بن جبل نے کہا تمہاری میری کھٹپٹ کی وجہ سے نہیں رو رہا تھا، میں اس لیے رو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ بعض لوگ ایسے آئیں گے کہ اللہ جل جلالہ من والو، حدیث میں پڑھتا ہوں ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو سے محبت کرتا ہے جو متقی اور چھپے ہوئے ہوں۔ یہ مدرسے والے چھپے ہوئے، کیا ایسا مدرسہ بھی ہندوستان میں ہے؟ ایسا کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ 5 سال کی لڑکی آوے، 72 سال کی عورتیں آویں اور قرآن سیکھ کے جاویں، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہی چیز اصل ہے۔ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، متقیوں چھپے والے ہوں، ایک چھپے ہوئے، ان غابوا لم یفتقدوا وان حضروا لم یعرفوا قلوبهم مصابیح الہدی یخرجون من کل غبراء مظلمہ، کہ اگر میدان میں آویں تو پہچانے نہیں۔ ابھی ہمارے ان کو یہ جو مدرسہ چلا رہے ہیں کیا نام ہے ان کا؟ قاری احمد صاحب، قاری احمد صاحب میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اللہ کا کام کتنا بڑا کر رہے ہیں۔ یہ ہے الاتقیاء الاخفیاء، مجمع میں آوے کچھ اور ہم چلے جاویں او حضرت آئے، یہی حضرت کے جملوں نے ہم کو خراب کیا ہے۔ حضرت جی آئے، اللہ ہٹو بچو، یہ ہے الاتقیاء الاخفیاء۔ مجمع میں نہ آوے کوئی پہچانے نہیں، مجمع میں آوے کوئی پہچانے نہیں، اور مجمع میں نہ آوے تو کوئی انتظار بھی نہ کرے۔ ان کے دل فتنوں سے پاک ہوتے ہیں، اس قسم کے آدمی فتنوں میں نہیں پڑیں گے۔ مجھے یہ حدیث رلا رہی تھی، بس اس پر میں میری بات کو ختم کرتا ہوں کہ یاد رکھنا آپ لوگ جو کام کر رہے ہو یہی اصل ہے، اور ہماری کٹھور کی جو بہنیں ہیں آپ سب کو میں ایک ہدیہ دیتا ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ ہدیہ دے کے جا رہا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 313 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ روزانہ جنت میں انشاءاللہ 31 بڑے بڑے بنگلے تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور اللہ کو یہ صورت بہت پسند ہے۔ آپ اتنا کر کے دیکھو کل سے آپ کی زندگی میں بدلاؤ شروع ہو جائے گا۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، 313 مرتبہ استغفار پڑھو۔ درود شریف بھی شارٹ والا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ، اور استغفار اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ بہت آسان ہے،
یہ پڑھو 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار. اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کٹھور کی جو سیدھی سادی بہنیں ہیں نا، ویسے میں سمجھتا ہوں کٹھور سیدھا سادہ تو ہے نہیں، کیونکہ سارے کے سارے دنیا میں بسے ہوئے ہیں. ہم جاتے ہیں تو ہم کو ملتے ہیں نا، امریکہ میں بارباڈوس میں پاناما میں، یہ سب بھرے ہوئے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ. لیکن یہاں جو کام ہو رہا ہے یہ سب سے اچھا ہے. نبوی کام اصل یہ نہیں کہتے مدرسے جو ہے وہ اصل نہیں ہے، بے اصل تو وہ بھی ہے، لیکن وہ زیب و زینت پر آ گئے. زیب و زینت میں وہ چیز نہیں ملتی ہے جو ان چیزوں میں ملتی ہے. کوئی پہچانے نہیں، کوئی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ایک بوڑھے کو میں لے کے بیٹھتا تھا، اس میں کٹھور کے بوڑھے بھی تھے، ایک ایک بوڑھے کو لے کے میں بیٹھتا تھا اور ان کے تحیات ٹھیک کرواتا تھا. 2 گھنٹے لگتے تھے اس کے تحیات ٹھیک کرانے میں، سورہ فاتحہ یاد کرانے میں. ایک ہمارا سفر ہوا روس کا، ایک آدمی کو انا اعطینا کل کوثر سکھانے میں 1 ہفتہ لگا. میں اس کو سکھاؤں، پڑھ بھائی انا اعطینا کل کوثر، تو وہ پڑھے انا اعطینا کل کوثر. میں کہوں انا، وہ کہے انا، میں کہوں انا، وہ کہے انا. تو مجھے غصہ آیا، میں برتن لے کر آیا، میں نے کہا دیکھ انا اس کو کہتے ہیں، انا کا مطلب ہے برتن، اور انا یعنی ہم. تو میں جب بھی پڑھاؤں انا آتینا کل کوثر ایسا پڑھے ہو. میں نے کہا انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر. 1 ہفتے میں اس قابل ہوا کہ نماز پڑھا سکے اور سورہ فاتحہ اور انا اعطینا کل کوثر پڑھ سکے. وہ یہ محنت لگتی ہے. یہ مدرسے جو ہے یہ جو انہوں نے کارگزاری بیان کی ہمارے مولوی جمیل صاحب نے بھی، اللہ جزائے خیر دے لوگوں کو، اس میں بہت محنت لگتی ہے. اور بوڑھی عورتوں کو سمجھانا، بوڑھی وہ تو آپا ہی نہیں ہے. آپا آج کل عورتوں کو آپا بننے کا شوق بہت ہے اور مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہے. میں نے کہا یہ راستہ تو بہت خطرناک ہے بھائی. اللہ جسے آپا بنائے وہ آپا بنتی ہے، اور اللہ جسے پیر بنائے وہ پیر بنتا ہے. اصل تو یہ محنت ہے، اس محنت کو تو اور فروغ دینا چاہیے. تو یہ میری نصیحت پر آپ عمل کرو. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پکڑ لو زندگی میں، اپنی زندگی میں 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھو. آپ 10 مرتبہ کر کے پڑھو، 15 مرتبہ کر کے پڑھو، چائے بناتے بناتے پڑھو، شربت بناتے بناتے پڑھو، لسی بناتے بناتے پڑھو، روٹی پکاتے پکاتے پڑھو. اور یہ عورتیں پڑھیں گی انشاءاللہ، یہ سیدھی سادی عورتیں یہ پڑھیں گی انشاءاللہ. بوڑھی اسی لیے کہتے ہیں بوڑھی عورتوں جیسا ایمان پیدا کرو. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ بوڑھی عورت کو کوئی بات دے دو تو وہ عمل کرے گی. وہ یہ نہیں پوچھے کہ کون سی حدیث میں ہے، کون سی کتاب میں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، کس نے لکھی ہے، وہ کچھ نہیں پوچھے گی. جتنا آپ کہو گے اتنا جو ہے وہ پڑھے گی بیچاری، اس پر عمل کرے گی. یہ عورتیں عمل کریں گی انشاءاللہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص. اور آسان طریقہ بتاؤں پورا کرنے کا. فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، اور عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. یہ 313 ہو گیا. اور اگر 315 ہو جاوے اور اگر 1000 مرتبہ بھی ہو جاوے تو ہمارے کھاتے میں اور نیکی آئے گی انشاءاللہ، ہمارا دھندا اور بڑھے گا. میں آپ کو سکھاؤں گا تو جو ہے آپ پڑھو گے تو ثواب تو مجھے آئے گا نا، اور آپ بھی دوسروں کو سکھاؤ. آپ ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ. کوشش کرو. آپ کو کار چلاتے چلاتے بنگلے بنا لے، خلاصہ کلام یہ، کار چلاتے چلاتے بنگلے نہیں بنتے. بنگلہ بنانا ہو تو کتنا پیسہ نکالنا پڑتا ہے. اور ایک بات اور بتاؤں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، سب کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ دیکھو آپ جو یہاں کتنی خواتین پڑھتی؟ 380 ماشاء. اور پڑھانے والیاں کتنی ہیں؟ 16. بس یہ 16 جو ہماری بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں ہیں، جو 16 بہنیں جو پڑھاتی ہیں، ان سب کو میری طرف سے ایک ہدیہ پہنچا دینا. ایک درود، اردو تو پڑھتی ہوں گے نا سب، ایک درود شریف کا نسخہ میرا جو ابھی درود شریف نیا آیا ہے، اور 16 میری تسبیح، ان سب کو آپ پہنچا دینا. یہ میرا جنت پہنچا دے گا آپ کو انشاءاللہ. ایڈریس ہے 16 تسبیح میری. اس تسبیح کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار.
یہ 5 نام ہے اس کی، یہ برکتی تسبیح ہے میری، وہ انشاءاللہ یہ ہماری جنات پہنچا دے گا آپ لوگوں کو 16 تسبیح اور 16 درود شریف، بس یہ پڑھ لے گی تو انشاءاللہ ان کا یہ محنت کر رہی ہے تو اللہ اس کا بھی اجر دے ان کو. بس اس پر میری بات ختم. کیا قصہ سنا رہا تھا میں؟ معاذ بن جبل کا تو پورا ہو گیا، بہت لمبا قصہ ہے، ابھی دعا بھی کرانی ہے، مسجد میں بھی جانا ہے ہمیں. تو بس یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ جب پڑھنا شروع کرو گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے گا. کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ، کئی عورتوں کی شادیاں ہو گئی، بچوں کی ہو گئی، خاندان میں سے جنات بھاگ گئے، حالات بھی ٹھیک ہو گئے. تو یہ 313 پکڑ کے رکھو، اور اگر 65 اور 62 اگر نہیں پڑھ سکو آپ، کوئی حرج کی بات نہیں، ایک ساتھ پڑھ لو، لیٹے لیٹے پڑھ لو. اور ایک آخری نصیحت کرتا ہوں، رات کو نیند نہ آوے نا تو یوٹیوب مت دیکھو. رات کو نیند نہ آوے نا تو گانے مت سنو. رات کو نیند نہیں آتی تو یوٹیوب دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، حضرات دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ نہیں، رات کو نیند نہ آوے تو 10-15 بنگلے بنا لو، سو گئے جنت کے اندر. سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جاؤ تو بنگلے بھی تیار. وہ حساب بھی اپنے کو رکھنا نہیں ہے، وہ تو فرشتے حساب رکھیں گے کتنی مرتبہ، اور پکا حساب. کمپیوٹر فیل ہو جائے گا، فرشتے کا حساب فیل نہیں ہوتا. رات کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے آدمی، تو سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرے، بنگلہ بھی تیار اور اپنا کام بھی ہو گیا. کرو گے انشاءاللہ. بس اب یہ ہماری بہنوں کو، یہ پہلا مدرسہ ہے جس میں خواتین کو یہ ہدیہ دے رہا ہوں. حالانکہ دنیا بھر میں جاتا ہوں لیکن کبھی میں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ پڑھانے والیوں کو دینا. ہاں مدرسے میں داخل گئے تو وہاں طلبہ جو تھے 100 طلبہ ہے بخاری شریف میں، تو 100 کو 100 دے دی، لیکن وہاں اساتذہ کو بھی نہیں دی. ہاسوڑ گئے تو وہاں جو بخاری میں طلبہ پڑھتے ان کو دے دی، حالانکہ وہاں بھی مستورات بیان ہوا. یہ صورت میں ہمارے الیاس بھائی کے یہاں پروگرام ہوا ماشاءاللہ، بڑی مستورات جمع تھی، دونوں جگہ پروگرام ہوئے، سب جگہ ہوتے رہے پروگرام ہمارے، باڈولی میں بھی عورتیں آئیں. لیکن یہاں میرے دل میں یہ اللہ نے الہام کیا کہ نہیں ان بہنوں کو دینا چاہیے، یہ اصل کام کر رہی ہے. تو 16 تسبیح ہے آپ کا کام ہے بھی پہنچا دینا، اور 16 درود شریف ان لوگوں کے لیے پہنچا دینا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں ان مردوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، اس لیے میرے لیے بھی دعا کرنا. میرا ہدیہ یہی ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں ارے بھائی ہدیہ دو گے مجھے، تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں تو کیا چاہیے آپ کو، کیا چاہیے. میں کہا بیٹھ جاؤ. میرا ہدیہ دو گے؟ بولے دیں گے آپ کو. میں کہا میرا ہدیہ یہ ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، بس میرے لیے دعا کرنا. تو آپ حضرات سے بھی، ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے میرے لیے دعا، اور ہمارے بھائیوں سے بھی درخواست ہے میرے لیے دعا. اور یہ میری تسبیح جو ہے نا، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار، اسے سنبھال کے رکھنا. یہ بہت برکتی تسبیح ہے، اور یہ نوٹیں بھی انشاءاللہ بہت لائے گی. اپنے پاس سنبھال کے رکھیو. اللہ تعالیٰ خوب برکت دے عافیت کے ساتھ. جی ان کے والد سے میرے چچا کا بھی 2 ہفتے پہلے انتقال ہو گیا. اچھا، کیا نام تھا ان کا؟ قاسم بھائی پٹیل. قاسم پٹیل. ٹھیک، بنیاد رکھنے والے وہ. بنیاد انہوں نے رکھی ماشاء اللہ، لیکن کامیاب ہو گئے وہ. یہ یاد رکھنا، یہ سارا ٹن یہ رہ جائے گا. جو کر کے گئے ہیں یہ ان کو ملے گا. اصل وہ ہے دنیا میں آدمی جتنا بھی جمع کرے چھوڑنا ہے، لیکن جو دن کا کام کیا وہ باقی رہے گا. باقیات الصالحات یہی تو ہے. اللہ مغفرت کرے ان کی.